بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یونس، مکی، نمبر 10، آیت نمبر 21۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورہ یونس، آیت نمبر 21۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، ہمارے قانون کے مطابق اس کو راحت مل جاتی ہے تو وہ ہمارے قوانین کی اطاعت سے منہ پھیرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کا قانون تدبیر سازی میں سب سے زیادہ تیز واقع ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کی مقرر کردہ قوتیں تمہاری ہر تدبیر کا احاطہ کیے رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 22۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے تم خشکی اور تری میں سفر کرتے ہو۔ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتی ہوا کے موافق چل رہی ہوتی ہے تو تم بہت خوش ہوتے ہو، لیکن جب دفعتاً باد مخالف کا تند و تیز جھکڑ آن لیتا ہے اور سمندر کی تلاطم خیز موجیں چڑھ آتی ہیں اور تم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہلاکت میں گھر گئے ہیں تو تم اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو، اس کے حضور دعائیں مانگتے ہو کہ اگر تو ہمیں اس آفت سے نجات دلا دے تو ہم ہمیشہ کے لیے تیرے قوانین کے اطاعت گزار بندے بن کر رہیں گے۔ آیت نمبر 23۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب انہیں مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو نجات پاتے ہی ناحق ملک میں سرکشی اور فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم قوانین خداوندی کی اطاعت سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے تو در حقیقت تمہاری سرکشی کے برے اثرات خود تمہاری اپنی ذات پر پڑیں گے۔ تمہاری سرکش روش سے تمہیں اس دنیا کے کچھ مفاد تو ضرور حاصل ہو جائیں گے، لیکن پھر تمہاری واپسی اخروی زندگی کی طرف ہوگی جہاں تمہارے اعمال کے مجموعی نتیجہ کو تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ بغاوت بغیر الحق
قرآن الحق ہے، قرآن پر مبنی نظام بھی الحق ہوتا ہے، لہٰذا قرآنی نظام کے خلاف سرکشی اختیار کرنا بغاوت بغیر الحق ہوتی ہے۔ ایسی بغاوت کو ختم کیسے کیا جائے، اس کا فیصلہ اسلامی حکومت کرے گی۔ اپنے نفس کے ساتھ بغاوت، جو شخص الحق کے خلاف سرکشی برتے گا وہ در حقیقت اپنی ذات کے خلاف سرکشی اختیار کرے گا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ جرم کرنے والا اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے، اور یہ کہ ظالم خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ جو عمل بھی حق کے خلاف ہوگا اس سے انسانی ذات کی نشو و نما رک جائے گی۔ نیتشے کا قول ہے، جو زیادتی تم نے میرے خلاف کی ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے جو زیادتی آپ نے خود اپنے خلاف کی ہے، یعنی اپنی ذات کے خلاف کی ہے، اسے کون معاف کرے گا؟ اپنی ذات پر زیادتی کے نقش تو انسان خود اپنے اچھے اعمال سے ہی مٹا سکتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ مفاد خویش پر مبنی زندگی کی مثال یوں سمجھو جیسے ہم نے بادلوں سے بھی برسایا اور زمین کی رویدگی خوب اگیں، جو انسان کے لیے خوراک اور مواشیوں کے لیے چارہ کا کام دیتی ہیں، یہاں تک کہ رویدگی زمین پر پوری طرح چھا گئی اور زمین والوں انسانوں نے یہ سمجھا کہ اب فیصلوں کا معاملہ ہمارے قابو میں ہے۔ اتنے میں رات یا دن کے کسی حصے میں ہمارے قانون کی ایک گردش قہر آئی تو وہ لہلہاتی فصل یوں کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گئی کہ گویا کل یہاں فصل کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ اس طرح ہم اپنے قوانین کی وضاحت کر دیتے ہیں ان کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ مفاد عاجلہ اور مفاد خویش کی بنیاد پر قائم نظام میں انفرادی یعنی حیوانی سطح زندگی کی مثال، اجتماعی یعنی نظام ربوبیت یا نظام مفاد عامہ میں ایک جگہ تباہی ہو جائے تو دوسری جگہ سے سامان رزق آ پہنچے گا اور قوم کی تباہی سے بچت ہو جائے گی۔ لیکن مفاد خویش پر مبنی انفرادی نظام میں تو ہر کسی کو اپنی مصیبت آپ بھگتنی پڑتی ہے، کوئی دوسرا مدد نہیں کرتا۔ اسلامی نظام میں ایک کی مصیبت سب کی مصیبت ہوتی ہے اور خوشحالی بانٹ لی جاتی ہے، جبکہ انفرادی مفاد خویش پر مبنی نظام میں دنیا کے اندر مصیبت بھی انفرادی اور خوشحالی بھی انفرادی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے معاشرتی نظام میں انسان بھرے مجمع میں بھی یتیمن ذا مقربہ اکیلا ہوتا ہے، یعنی alone in a crowd ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم جتنے اپنے حقائق اور قوانین اور اصولوں اقدار بیان کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان آیات کے بعد ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے لِقَوْمٍ یعلمون، لِقَوْمٍ یعقلون، لِقَوْمٍ یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک دور کا فہم قرآن ابدی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 25۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ اور اللہ تمہیں نظام مفاد عامہ کی طرف دعوت دیتا ہے جس کا نتیجہ ہر قسم کی تباہی سے سلامتی اور ہر بربادی سے عافیت ہوتا ہے۔ یہ ہے کامیابیوں کی وہ توازن بدوش راہ
جس کی طرف خدا کا قانون ہر اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے۔ مفاد خواہش پر مبنی ابلیسی نظام کے برعکس قرآن کا زندگی بخش پروگرام کی طرف دعوت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ 10 آیت نمبر 25۔ سورۃ الحشر میں خدا کی دیگر صفات کے علاوہ دو صفات السلام المومن سورہ 59 آیت نمبر 24 آئی ہیں۔ یہاں اگر المومن کا ترجمہ ایمان لانے والا کیا جائے تو خدا تو کسی پر ایمان نہیں لاتا۔ المومن کے معنی ہوتے ہیں امن دینے والا، امن کا ذمہ دار۔ دوسری صفت سلام ہے جس کے معنی ہے تکمیل پانا، کسی خطرے سے آپ کو محفوظ کر دینا۔ تو یہ صرف منفی پہلو ہوا، اس سے آپ کے اندر کچھ پیدا نہیں ہوا۔ آپ 1,00,000 روپے تجوری میں رکھ کر محفوظ کر دیتے ہیں تو روپے تو محفوظ ہو گئے لیکن اس میں بڑھوتری نہیں آئی۔ بہرحال آگے بڑھنے کے لیے محفوظ رہنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ محفوظ ہی نہ رہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ حفاظت پہلا قدم تو ہے لیکن یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ مومن کی بات تو یہاں تک ہے کہ امن دینے والا، خوف سے محفوظ رکھنے والا۔ حفاظت کا امن کا مقصود ہے سلام، یعنی تکمیل پا جانا ہے۔ تکمیل کے لیے خدا کی صفات السلام المومن سورہ 59 آیت نمبر 24 آئی ہیں۔ اردو میں تو ہم سلام کے معنی سلامتی اور حفاظت لیتے ہیں لیکن عربی میں اس کے معنی تکمیل پانا ہوتے ہیں، یعنی انسانیت کی تکمیل کرنے والا۔ اگر حیوانی جذبات کو پورا کیا جائے، یعنی مادی تصور حیات سیکولر اختیار کر لیا جائے اور ذات کے تقاضوں کی طرف سے غفلت برتی جائے تو یہ تکمیل تو نہ ہوئی۔ اور اگر تصوف میں جذبات کو دبا بھی لیا جائے تو بھی زندگی کے تقاضے رہ جائیں گے اور تکمیل پھر بھی نہ ہوگی۔ اگر آپ جذبات کو اقدار کے ساتھ ہم آہنگ رکھ کر زندگی بسر کریں گے تو پھر انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جذبات اور اقدار ذریعہ ہیں انسانی جسم اور ذات کی نشو و نما کا۔ مثلا منزل پر پہنچنے کے لیے گھوڑے کا طاقتور اور توانا ہونا نہایت ضروری ہے، تو مقصد منزل پر پہنچنا ہوا نہ کہ گھوڑا۔ اب مقصد اور گھوڑا ساتھ ساتھ ہوں گے تو منزل پر پہنچا جائے گا، لیکن اگر گھوڑے کا طاقتور توانا رکھنا ہی مقصود بالذات سمجھ لیں، نہایت عمدہ پرورش کریں، اسے بہت اچھے استبل میں رکھیں تو مقصود بالذات یعنی منزل پر آپ نہ پہنچ سکیں گے۔ گھوڑے کو توانا اور طاقتور رکھنے میں امن اور حفاظت ہے، لیکن اس سے منزل تک پہنچا جائے تو یہ السلام ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کے مفاد نے انسان کو گھوڑا بنا رکھا ہے تو یہ تانگے کا گھوڑا ہوگا، سارا دن یہ حیوانی سطح کے جذبات کے اشاروں پر چلتا رہے گا۔ خدا دارالسلام کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہاری جسمانی صلاحیتوں اور ذات کی صلاحیتوں کی تکمیل ہو جائے۔ نظام خداوندی میں انسانی جسم کی نشو و نما بغیر کسی قسم کے ٹکراؤ کے ہوتی ہے، تو مفاد عامہ پر مبنی کام کرنے سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے الی دار السلام سورہ 10 آیت نمبر 25 کہا ہے کہ خدا تمہیں دار السلام کی طرف یعنی نظام خداوندی کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ دارالسلام میں لوگ حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں تو نہ صرف ان کی اپنی زندگی حسین تر اور متوازن ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا معاشرہ ذلت و رسوائی، چہروں پر ذلت کی سیاہی کے کرب انگیز عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جنتی لوگ ہیں جو اگر روش نہ بدلیں تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیاوی اور اخروی جنت میں فرق۔ قوانین خداوندی کے مطابق حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرنے سے اس دنیا میں افراد کا معاشرہ جنتی بن جاتا ہے، مگر اس دنیا میں جنتی معاشرہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس معاشرے کے افراد کے اعمال قوانین خداوندی کے مطابق توازن بدوش رہیں گے۔ البتہ ہمیشہ کے لیے بلا شرط جنتی ماحول اخروی زندگی ہی میں ہوگا، جس کا جنتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد اعمال سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ منفی اعمال کرنے کے لیے جس مواد کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوگا، یعنی وہاں دلوں میں غل،
कीना बुग़्ज़ और नफरत ना होगा। आयत नंबर 27। والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس کے برعکس جو لوگ ناہمواریاں جرائم والی روش اختیار کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر ناہمواریاں خود ان کی ذات میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کا معاشرہ بھی ذلیل اور روسیاہ ہو جاتا ہے۔ قانون خداوندی کی روح سے واقع ہونے والے رسوا کن عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا کسی نے رات کی تاریکی کے ٹکڑے لے کر ان کے چہروں پر ڈال دیے ہوں۔ یہ لوگ اہل جہنم ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کسب السیئات سورہ 10 آیت نمبر 27۔ جو معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرتے ہیں، جزاء سیئات بمثلھا سورہ 10 آیت نمبر 27، نتیجتاً ان کے معاشرے میں اسی قسم کی ناہمواریاں آتی چلی جاتی ہیں۔ ترہقہم ذلۃ سورہ 10 آیت نمبر 27، ذلت اور روسیاہی جہاں جائیں گے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی۔ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے کی وجہ سے اوپر آیت میں درج ان کا حال ہوگا، لیکن اگر وہ اس دنیا میں اپنی روش کو درست کر لیں تو ان پر سے اور ان کے معاشرے پر سے بھی روسیاہی غائب ہو جائے گی اور جنتی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 28۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ہم سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ شرک کرتے تھے ان سے ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہو، پھر انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ الگ ہونے کے بعد ان کے شریک ٹھہرانے والوں سے کہیں گے یہ غلط ہے کہ تم ہمارے کہنے پر ہماری پرستش کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے اس حقیقت پر خدا شاہد ہے اور اس کی گواہی ہمارے اور تمہارے دعوے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ تم ہماری پرستش کرتے تھے۔ آیت نمبر 30۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے ہمراہ خدا کے قانون مکافات کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اختراع کر کے جن کو انہوں نے اپنے خود ساختہ تصورات کے مطابق اپنے معبود بنائے تھے وہ سب رائے گاں چلے جائیں گے، یعنی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو ان کے ذہن میں تھا۔ تبلو یہ لفظ قانون مکافات کے بنیادی گوشے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ بات کا ظاہر ہو جانا۔ قرآن کی روح سے انسان کے ہر عمل کا نتیجہ عمل کے اندر چھپا ہوتا ہے، لیکن وہ نمودار ہوتا ہے مہلت کے وقفہ کے ختم ہونے پر۔ قیامت دراصل اس مرحلے کا نام ہے جب انسان کے اعمال کے نتائج نکھر کر سامنے آ جائیں، خواہ وہ اس دنیا میں آئیں خواہ وہ اخروی زندگی میں آئیں۔ اسی کو دوسری جگہ رازوں کا بے نقاب ہونا بھی کہا گیا ہے۔
दरअसल अमल पहले से सरजद होता है और नतीजा बाद में आता है। नतीजा निकलने को कुरान आखिरत कहता है। इफ्तरा, किसी बात को खुदवजह करके तराश के घड़ कर उसे दूसरों के सर थोप देना, लोगों की तरफ अजीब अजीब खुद साख्ता बातें मंसूब कर देना। खुदा के साथ इफ्तरा यह होगा कि खुद साख्ता शरीयत अहकाम व कवानीन को अहकाम खुदाबंदी कहकर लोगों के सामने पेश किया जाए। आयत नंबर 31। قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ اے رسول، ان سے پوچھو وہ کون ہے جو زمین و آسمان کی بخشائشوں کے ذریعے تمہارے لیے سامان زیست عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں سماعت و بصارت ذرائع علم ہیں؟ اور وہ کون ہے جو غیر ذی حیات اشیاء سے زندگی کی نمود کرتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ اشیاء نکالتا رہتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اس تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے؟ تو جواب میں یہ کہہ دیں گے وہ تو اللہ ہے۔ تم ان سے کہو کہ جب تمہیں اعتراف ہے کہ ساری کائنات میں خدا کا قانون جاری و ساری ہے تو اپنے معاشرہ میں اس کے قوانین کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے؟ تقویٰ کا بنیادی مفہوم قوانین کی نگہداشت کرنا ہے اور یہی پورے قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اس کے نصب العین کا منتہا یہ ہے کہ زندگی قاعدے اور قانون کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ اگر معاشرے میں لا قانونیت نہ ہو تو فساد پیدا نہیں ہوتا۔ پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زندگی قاعدے اور قانون کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ یہ جسے تقویٰ کہتے ہیں وہ قوانین کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ سارا قرآن کریم اسی ایک نقطے کی تفسیر ہے کہ زندگی قاعدے اور قانون کے تابع بسر کرنی چاہیے۔ آج سے 1400 سال پہلے عربوں کے ہاں قانون کا تصور بڑا ہی دھندلا تھا۔ خارجی کائنات میں وہ لوگ تھے سورج ایک خاص وقت پہ طلوع و غروب ہوتا ہے، چاند مختلف منازل طے کرتا ہوا بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ یہ مظاہر فطرت عقل انسانی کو غور و فکر کی بدرجہ اتم ترغیب دیتے، لیکن ہنوز طبعی قوانین کچھ زیادہ اجلے اور نکھرے انداز میں دنیا کے سامنے نہیں آئے تھے۔ جس علاقے کے دارالخلافہ میں زیادہ سے زیادہ کوئی 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہاں سائنٹیفک علوم کو کیا دخل؟ قرآن اس زمانے کی علمی سطح پر زندگی قاعدے اور قانون کے مطابق بسر کرنے کے بنیادی نقطہ سے متعلق دلائل پیش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ ایک لگے بندے قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کے فہم کی سطح پر ان سے یہی کہا جا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چاند کو اور اس کی منازل کو دیکھو، سورج کے طلوع و غروب کو دیکھو، ہوائیں اور ہوا کے زور پر چلتی کشتیوں کو دیکھو، موسموں کے تغیرات کو دیکھو۔ یہ تمام چیزیں وہ یہ بتانے کے لیے بیان کرتا ہے کہ دیکھو کائنات ایک لگے بندے قاعدہ اور قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ قانون کے مطابق ہی یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ دریا کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ اپنے سواحل کے اندر بہے، لیکن اگر دریا سرکش ہو جائے اور وہ ساحل کو توڑ دے تو دریا نہیں رہتا، سیلاب بن جاتا ہے، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ وہی پانی جو ممد حیات تھا، سیلاب کی شکل میں وہ لاکھوں کروڑوں زندگیوں کو تلف کرنے کا موجب ہو جاتا ہے۔ قانون کی حدود سے نکل جانے کو عربی میں فسق اور اردو میں فساد کہتے ہیں۔ طبعی قوانین کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنے مطالعہ و مشاہدہ اور تجربات سے دریافت کرتے ہیں۔ مغرب طبعی قوانین کی دریافت میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنی زندگی کو محض خدا کے طبعی قوانین کے مطابق بسر کرنا سمجھ پایا ہے۔ خدا کے عطا کردہ قوانین دو اقسام پر مبنی ہیں، ایک طبعی قوانین ہیں اور دوسرے اخلاقی قوانین ہیں جو وحی کے ذریعے ملا کرتے تھے اور اب قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ بہرحال مغرب بھی خدا کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین سے دور ہے۔ اخلاقی قوانین کی طرف رخ موڑنے کی ترغیب دینے کے لیے قرآن مظاہر فطرت کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو کس حسن و خوبی کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اے انسانوں،
تم بھی اخلاقی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دو تو تمہاری معاشی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی زندگی نظام کائنات کی طرح حسن و خوبی اور بغیر کسی قسم کے باہمی ٹکراؤ کے بسر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک طرف تو تمہارے معاشرے میں امن اور بھائی چارہ ابھرے گا، تو دوسری طرف تمہاری اپنی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ انسانی ذات پر موت وارد نہیں ہوتی، اس لیے نشو و نما یافتہ ذات زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کر سکے گی، لیکن جن ذاتوں کی نشو و نما نہ ہو پائے گی وہ مزید ارتقا نہیں کر سکیں گی، اس لیے پیچھے رہ جانے کے احساس سے دل گرفتگی کا شکار ہوں گی۔ چاہے طبعی قوانین ہوں یا اخلاقی قوانین، دونوں غیر متبدل ہوتے ہیں۔ قرآن دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج دیتا ہے کہ میرے قوانین میں تبدیلی کر کے اس سے وہی نتیجہ نکال کر دکھاؤ جو غیر محرف قانون کا ہوتا ہے، جہاں کائنات کے نظام میں کوئی خرابی ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ خدا الہ السماء کے ساتھ ساتھ الہ الارض بھی ہے۔ یہ جو اس آیت میں گنوایا گیا ہے کہ رزق کون دیتا ہے، کس کے قبضہ قدرت میں ذرائع علم ہے، غیر جی حیات اشیاء سے زندہ اشیاء اور زندہ چیزوں سے مردہ اشیاء کون نکالتا رہتا ہے، اس تمام کائنات کا نظم و نسق کون چلا رہا ہے، تو قرآن نے مخالفین کا جواب خود ہی دے دیا کہ یہ کہیں گے کہ یہ تمام کام تو اللہ کے طبعی قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کا اعتراف سامنے لانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب ساری کائنات خدا کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے تو انسان بھی طبعی طور پر اسی کائنات میں رہتا ہے، تو کائنات کی طرح تم بھی اپنے معاشی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی امور کو خدا کے قوانین کے مطابق کیوں طے نہیں کرتے؟ کیا تم کائنات سے کہیں باہر رہتے ہو؟ وہ کائنات کا انتظام اپنے قوانین کی روح سے کرنے کی وجہ سے الہ السماء ہے، تو تم خود اعتراف کر رہے ہو تو وہ ساتھ ہی الہ الارض بھی ہے۔ انسان کو اختیار و ارادہ دے کر یہ بات اس نے انسان پر چھوڑ دی کہ اگر تم اپنے اختیار سے الہ الارض تسلیم کر کے انسانی کائنات کا انتظام اس کے قوانین کے مطابق چلاؤ گے تو اس میں خود انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ آگے ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ 10 آیت نمبر 31۔ اب بتاؤ کیا تم بھی اپنی زندگی کو خارجی کائنات کی طرح پرامن اور حسین انداز سے بسر کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خارجی کائنات میں تو تم مانتے ہو کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، لیکن اپنی کائنات میں خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے میں تمہیں کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ افلا تتقون کہہ کر یہی بات کہی ہے کہ پھر تم اپنی زندگی بھی خارجی کائنات کے نہج پر کیوں گزارنا نہیں چاہتے؟ جس خدا نے خارجی کائنات کے لیے قانون بنایا ہے اسی نے تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین عطا کر دیے ہیں۔ جسے تم خارجی کائنات میں اللہ الہ السماء کہتے ہو، وہی تمہاری کائنات کے لیے اللہ الہ الارض ہے۔ قرآن نے خدا کے بارے میں کہا کہ وہ الہ السماء ہے تو وہ ساتھ ہی الہ الارض بھی ہے، یعنی کائنات میں اس کا قانون جاری و ساری ہے تو انسانی کائنات میں بھی اسی کا قانون رائج ہونا چاہیے۔ زندہ اشیاء میں سے مردہ اشیاء نکالنے اور مردہ اشیاء میں سے زندہ اشیاء نکالنے کا مفہوم، زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور مردہ چیزوں میں سے زندگی کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے، یہ خدا کا بہت بڑا قانون ہے۔ اس سے پہلے تو بات یوں ہی سمجھ آتی تھی کہ بیج مردہ ہوتا ہے، اس میں نمو یافتہ زندگی نہیں ہوتی، اس کو جب قانون زراعت کے مطابق مناسب ماحول مہیا کیا جائے تو زندہ پودا نکلتا ہے، پھر یہ درخت بنتا ہے، پھول پھل لاتا ہے اور پھر پھل سے مردہ بیج پیدا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا آتا ہے، لیکن آج سائنس کے انکشافات سے معلوم ہوا کہ سانس لینے والی زندگیوں میں دو قانون جاری ہیں۔ ایک کو سائنسدان نے انیبولزم کا نام دیا ہے تو دوسرے کو کیٹابولزم کہتے ہیں۔ ہم جب سانس اندر لیتے ہیں تو قانون انیبولزم کے تحت کروڑوں نئے خلیات ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں مردہ خلیات باہر نکلتے ہیں۔ ان دونوں قانون کے تحت سانس کے عمل سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ خلیات کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ثانیہ میں کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ تلف ہوتے رہتے ہیں اور کروڑوں ہی تعداد کے اندر زندہ سیلز بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر مردہ خلیات باہر نہ نکلیں تو نہ صرف یہ کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے بلکہ جتنے دن زندہ رہیں گے بھی تو ہمارے جسم میں سڑانٹ پیدا ہو جائے گی۔ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں وہ زندہ اشیاء کی مردہ حالت ہوتی ہے، مثلا گوشت،
साग, अनाज और दालें वगैरह। खुराक के अंदर नमकियात वगैरह तो जिंदगी का नामो निशान तक नहीं होता। बहरहाल जब जिंदा अशिया पर मबनी मुर्दा खुराक हम खाते हैं तो हजम हुई मुर्दा खुराक से सांस लेने से हर आन करोड़ों की तादाद में जिंदा खलियात पैदा होते चले जाते हैं और जिंदा खलियात अपना काम करने के बाद करोड़ों की तादाद में तल्फ होते चले जाते हैं। जिंदा अशिया को जिंदा रहने और बढ़ोतरी के लिए ताज़ा खलियात की जरूरत होती है। हैरत होती है कि कुरान ने 1400 साल पहले मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा पैदा करने वाली बात कही। ये खुदा ही कह सकता था। हम जिंदा अशिया का मुर्दा मवाद खाते हैं जो अंदर खुदा के कानून के तहत जिंदा खलियात में तब्दील हो जाता है। क्या इंसान ऐसा कानून बना सकता है कि मुर्दा अशिया जिंदा खलियात में तब्दील हो जाएं? मुर्दा खलियात के इखराज और जिंदा खलियात के पैदा होने से जिंदगी बरकरार रहती है। तदबीर उमूर को कंट्रोल करने का दूसरा नाम तंजीम है। युदब्बिरुल अम्र सूरह 10 आयत नंबर 31। अमर तो यह है कि तख्लीक करदा शय के लिए पैमाने आलमे अमर में बना दिए, कानून बना दिया, लेकिन कानून की देखभाल भी तो होनी चाहिए कि कानून ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं। कुरान यहाँ अमर के साथ लफ्ज तदबीर लाया है जिसके मानी है किसी चीज की तंजीम करना, एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम संभालना। इस मुदब्बर का मुंतजिम का मुखालिफीन ने एतराफ किया कि फा सयकूलून अल्लाह सूरह 10 आयत 31 कि ये सारा इंतजाम खुदा के कवानीन के तहत चल रहा है। ये सारी बातें कहने के बाद और मुखालिफीन के एतराफ के बाद कुरान इस नुक्ता पर लाना चाहता है कि जानदारों को सांस लेने से जिंदगी मिलती है और खाना खाने से उनकी जिंदगी बरकरार रहती है। इंसान का तबई जिस्म इसी कायनात का हिस्सा है जिसमें खुदा का कानून जारी और सारी है। इंसान की दूसरी जिंदगी इंसानी जात की जिंदगी है तो उसकी नशो नुमा के लिए भी खुदा के कानून को इंसानी दुनिया में जारी और सारी होना चाहिए। इंसान के इख्तियार इरादे के सबब खुदा ने इंसानी जात के अंदर इखलाकी कवानीन को वदीयत इनबिल्ट नहीं किया। इखलाकी कवानीन को तो इंसान अपने इख्तियार से बरज़ा और रगबत अपने मुआशरे में राइज करता है। तो ए इंसानों, तुम इंसानी जिंदगी की नशो नुमा के लिए इखलाकी कवानीन को अपने मुआशरे में क्यों राइज नहीं करते? तभी जिंदगी तो खाने से नशो नुमा पाती है और बरकरार रहती है, जबकि जात की नशो नुमा और उसे बरकरार रखने के लिए और तमद्दनी जिंदगी बसर करने के लिए भी हमने इखलाकी कवानीन दे दिए हैं। तो उनके मुताबिक जिंदगी बसर करो, क्योंकि हम इलाहुल समा के साथ इलाहुल अर्ज यानी इंसानी कायनात के भी इलाह हैं। आयत नंबर 32। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्लद्दलाल फअन्ना तुस्रफून। बस ये है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारी हकीकी नशोनुमा करने वाला। इस हकीकत के सिवा बाकी सब गुमराही है। फिर कवानीने खुदाबंदी को छोड़कर तुम अपना रुख किस गुमराही की तरफ करना चाहते हो? तुम्हारी अकल क्यों काम नहीं करती? कायनात की हर शय खुदा के निजाम रबूबियत के तहत अपनी मंजिल की तरफ बतदरीज गामजन है। पूरी कायनात बहुस्नो खूबी इर्तिकाई मनाजिल तय करती हुई और नशो नुमा पाती हुई अपनी तकमीली नुक्ता की तरफ बढ़ रही है। अगर इंसान भी कवानीने खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करे तो इंसान का तबई जिस्म और उसकी जात दोनों इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए और नशो नुमा पाते हुए अपने तकमीली नुक्ता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खारजी कायनात और इंसानी कायनात दोनों के लिए कानून देने वाले के लिए कुरान ने कहा फज़ालिकुमुल्लाह सूरह 10 आयत 32। यह है तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुमुल हक़्क़ सूरह 10 आयत 32। ये अल्लाह तुम्हें नुक्ता आगाज से बतदरीज नशो नुमा देता हुआ नुक्ता तकमील तक पहुंचाने वाला है। खारजी कायनात में खुदा ने पहले दिन से बनी बनाई तकमील शुदा अशिया नहीं बनाई। दरख्त का आगाज एक नन्हे से बीज से होता है और फिर यह बतदरीज दरख्त बनता है। एक बच्चा आंखों से नजर न आने वाले जरसोमा से रहमे मादर में आगाज करता है और 9 माह में बहुत से मराहल तय करने के बाद एक दिन मुकम्मल इंसान बन जाता है। बतदरीज नशो नुमा पाने को रबूबियत कहते हैं और ऐसा करने वाले को रब कहते हैं। रब्बुकुमुल हक़्क़ सूरह 10 आयत 32। जब चीज महसूस तौर पर तकमील पाकर सामने आ जाए, रियल बन जाए,
ریئلائز ہو جائے تو عربی میں اس کو حق کہتے ہیں۔ کسی شے کی مخفی صلاحیتیں نشو و نما پا کر محسوس شکل میں سامنے آئے تو اسے ربوبیت کا بالحق مظہر کہتے ہیں۔ اگر نظریات محض نظریات رہیں، یہ حق نہ بنے، ٹھوس شکل اختیار نہ کریں، یا قانون محض قانون ہی رہے، نافذ العمل ہو کر اپنا نتیجہ برآمد نہ کرے، تو یہ حق نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ الزلالو سورہ 10 آیت 32 کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ الزلالو کے معنی گمراہی نہیں ہوتا، بلکہ صحیح لا حاصل یا کسی چیز کا رائیگاں چلے جانا ہوتا ہے۔ اگر غیر محسوس نظریات و قوانین متشکل ہو کر اپنے مطلوبہ نتائج برآمد نہ کریں، یعنی اگر یہ الحق نہ بنے تو ساری کوششیں اور تگوتاز رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ پاکستان میں وہ کون سا شعبہ ہے جس کے لیے قانون نہیں ہے لیکن پھر بھی زندگی جہنم میں گزر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کو نظری حیثیت میں تو ہم رکھتے ہیں، لیکن حقیقی انداز میں نافذ العمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا نتیجہ برآمد نہیں کرتے، یعنی قانون الحق نہیں بنتا۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ سورہ 10 آیت 32۔ تمہاری عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ طبعی قوانین کی اٹل نتیجہ خیزی تو تمہارے مشاہدے، مطالعہ اور تجربے پر مبنی ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، پیاس لگے اور پانی نہ پیا جائے تو اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہے۔ جب طبعی قوانین اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں تو انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے خدا کے اخلاقی قوانین بھی اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں۔ آیت نمبر 33۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ان سرکشوں کے بارے میں خدا کا قانون سچا ثابت ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے صحیح راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں وہ خدا کے قانون پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ فاسق کہتے ہیں وہ شخص جو حدود اللہ سے باہر نکل کر اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کی جائے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ پھل جس کا جوہر اپنے قول سے باہر نکل جائے وہ گل سڑ جاتا ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ کلمات اللہ اور سنت اللہ کا مفہوم۔ قرآن نے قوانین خداوندی کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک کلمات اللہ اور دوسرا لفظ ہے سنت اللہ۔ کلمہ تو ہر اس قانون کو کہتے ہیں جو ابھی نظری حیثیت میں ہو، مثلا آگ جلاتی ہے تو یہ کلمت اللہ ہے، خدا کا قانون ہے۔ اس کو آسمانی فارمولہ بھی کہتے ہیں، لیکن جب قانون یا فارمولہ پریکٹس میں آتا ہے، عمل میں آتا ہے، فنکشنل ہوتا ہے تو اس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ مثلا آگ میں انگلی ڈالی ہے اور جل گئی ہے، اور جتنی بار بھی آگ میں انگلی ڈالو گے تو انگلی جلے گی، اس کو قانون کی سنت کہتے ہیں۔ نہ تو کلمت اللہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ سنت اللہ۔ کلمت اللہ کے لیے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ سورہ 10 آیت 64۔ کلمت اللہ تبدیل نہیں ہوتے، یعنی خدا کے قوانین اٹل ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ سنت اللہ کے لیے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کے قوانین کی نتیجہ خیزی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی کے لیے کہا کذالک حقت کلمات ربک سورہ 10 آیت نمبر 33۔ اس طرح سے تیرا رب اپنے نظری قوانین کو حق کرتا ہے، یعنی انہیں ایک عملی شکل میں نمودار کر کے دکھاتا ہے۔ آگے ہے علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون سورہ 10 آیت نمبر 33۔ جو قومیں خدا کے قانون سے نکل کر زندگی بسر کرتی ہیں وہی ہیں جو خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان نہیں لاتی اور ان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ ایسی قوموں کی روش کا نتیجہ تمہیں تاریخ میں تباہی ملے گا۔ آیت نمبر 34۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ ان سے پوچھو کہ جن ہستیوں کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو کیا ان میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو کسی شے کی تخلیق کی ابتدا کر سکے اور اس کے بعد اسے مختلف مراحل میں گردشیں دیتے ہوئے ارتقائی منازل طے کراتی چلی جائے؟ ان سے کہہ دو ایسا تو قانون خداوندی کی روح سے ہوتا ہے۔ خدا تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور مخلوق اشیاء کو
مختلف ادوار میں گردشیں دیتا ہوا ان کے نقطہ تکمیل تک لے جاتا ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے غلط روش پر کیوں چلے جا رہے ہو؟ کائنات کی ابتدا کے متعلق ذہن انسانی آج بھی حیران و ششدر ہے۔ سابقہ آیت میں قانون خداوندی کا ذکر آیا ہے، اب ذکر ہے کائنات اور اس کی اشیاء بنی بنائی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہوئی ہیں۔ ابتدائے کائنات وہ نقطہ ہے جہاں سائنس نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں۔ یہ نہیں بتا سکی اور نہ بتا سکے گی کہ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس بارے میں اب سائنسدانوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ سائنسدانوں کے ہاں ایک قانون ہے جو محدود فینٹ ہے، وہ لامحدود انفینٹی کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسانی ذہن محدود ہے، یہ لامحدود کا تصور نہیں کر سکتا۔ ابتدا لامحدود ہے، لفظ ابتدا کا تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ کائنات کی ابتدا کا تصور یہ ہے کہ کوئی شے موجود نہ ہو اور عدم نتھنگنیس سے موجود بینگ ہو جائے۔ جب کائنات نے کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت آگے بڑھنا شروع کیا، اس نقطہ سے انسان تصور کر سکتا ہے۔ انسان کائنات کی ابتدا کا کیا تصور کر سکے گا؟ یہ تو عدم نتھنگنیس کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ خدا کائنات کی تخلیق کر کے تھک نہیں گیا ہے، وہ اپنی کائنات میں اضافے کرتا رہتا ہے۔ کہا واللہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے اپنی خلق میں اضافے کرتا رہتا ہے، اور تخلیق یا اضافوں کے بعد وہ یدبر الامر، وہ تدبیر امور بھی کرتا ہے تاکہ شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا نتیجہ مرتب کرے۔ جب لوگا یعنی ابتدا یہ نہیں ہے کہ چیز مکمل شکل اکامپلشڈ فارم کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ خدا ابتدائی نقطہ تخلیق سے شے کو تکمیل کی منازل طے کراتا رہتا ہے تا آنکہ شے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 35۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکاء میں کوئی ہستی ایسی ہے جو مبنی بر حقیقت اور ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرنے والی راہ قانون کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے؟ ان سے کہہ دو اس قسم کی رہنمائی تو صرف قانون خداوندی کی روح سے مل سکتی ہے۔ ان سے کہو تو کیا جو قانون حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ ہستیاں مستحق ہیں جو خود اپنی رہنمائی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہوں؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم غلط فیصلے کرتے ہو؟ آیت نمبر 36۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس حقیقت وہی کا یقینی علم کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ محض ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ظن و قیاس حق و یقین کا ذرا بدل نہیں ہو سکتا، اور ان کے محض قیاسات کی پیروی کرنے سے خدا خوب باخبر ہے۔ یقینی علم اور ظنی علم میں فرق اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حق کا اتباع دین ہے، اور ظن و قیاس اور گمان کا اتباع دین کی ضد ہے۔ ظن و قیاس حق کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ حق کے معنی ہے یقینی بات جس کے یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اس کے مقابلہ میں ظن و قیاس ہے، یعنی جس کے متعلق حق ہونے کا یقین نہ ہو۔ روئے زمین پر دین اسلام سے متعلق یقینی علم صرف وحی خداوندی ہے، جو اب خدا کے آخری پیغام کے طور پر قرآن کی دفتین میں محفوظ ہے۔ خدا کا یہ پیغام مکمل ہے، محفوظ ہے اور غیر متبدل ہے۔ دین کے بارے میں قرآن کے سوا جو کچھ ہے وہ سب ظنی و قیاسی و غیر یقینی ہے۔ خدا نے قرآن میں صرف چند قوانین ہی کی جزیات دی ہیں، زیادہ تر اصول و قوانین ہی دیے ہیں۔ قرآن کے اصول و قوانین کے نفاذ کا طریقہ کار یہ ہے
کہ اسلامی مملکت کے نامزد مسلمان باہمی مشاورت سے قوانین خداوندی کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اصول و قوانین کی جزیات کو متعین کریں گے اور ان کو شریعت خداوندی کے نام سے معاشرے میں نافذ کریں گے، لیکن اس طریق سے طے کردہ جزیات کی حیثیت بھی غیر متبدل نہ ہوگی۔ ان میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات و تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدل ہوتا رہے گا۔ جب تک ان جزیات میں تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس نہ ہو، متعین کردہ جزیات یقینی علم کا درجہ رکھیں گی، کیونکہ ان کو زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قوانین خداوندی کے حدود و قیود میں رہ کر طے کیا گیا تھا، مگر یہ غیر متبدل پھر بھی نہ ہوں گی۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سے 250 سال بعد مرتب کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے شروع میں لکھا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور حدیث کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں فرمایا یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ احادیث کو ضمنی بنانے کے لیے کافی ہیں۔ جب لکھنے والے نے یقینی طور پر نہیں لکھا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو ہم کس طرح احادیث کے الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تسلیم کر لیں؟ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ احادیث منسوب اقوال الی الرسول ہیں، یعنی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنے ہی الفاظ میں بیان کردہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ رہی بات فقہ کی، تو اسلامی مملکت میں قرآنی قوانین کی جزیات کو نامزد افراد قرآن کی حدود میں رہ کر باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری فقہ انفرادی کوشش کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ فقہا کی نامزدگی اسلامی مملکت کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ فہم واحد کی بنا پر فقہ کو اپنے عہد میں بھی یقینی نہیں کہا جا سکتا تھا، اور اب تو صدیاں گزر گئی ہیں، لہذا فقہ بھی یقینی نہیں ہے اور نہ ہی یہ غیر متبدل ہے۔ اب رہ گیا اجماع، تو مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کے متعلق تمام امت نے متفقہ طور پر کوئی قانون مرتب کیا ہو، یا جس پر تمام امت کا اتفاق ہوا ہو۔ جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے وہ دراصل مختلف فرقوں کا اجتماع ہے، نہ کہ اجماع امت۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے تو اس آیت کے مطابق قیاس دراصل ظن ہی کا دوسرا نام ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یاد رہے، دین کی عمارت ظنیات کی بجائے یقینیات پر استوار ہوتی ہے، اور دین سے متعلق یقینیات صرف قرآن میں ہیں۔ آیت نمبر 37۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور ہستی قرآن جیسا ضابطۂ قوانین مرتب کر سکے۔ قرآن کی خصوصیات ہیں، نمبر 1، یہ ان تمام اصول و قوانین کو سچ کر دکھانے والا ہے جو اس سے پہلے انبیاء کو بذریعہ وحی دیے جاتے رہے تھے، یا سابقہ کتب میں سے جو تعلیم خداوندی اب بھی موجود ہے۔ نمبر 2، یہ اپنے قوانین کو اس طرح نکھار اور ابھار کر بیان کرتا ہے کہ ان میں نہ شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے اور نہ ہی کوئی اضطراب اور ذہنی کشمکش۔ نمبر 3، اور یقینی یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ قوانین اس خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں جو تمام کائنات اور عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 38۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس ضابطۂ حیات قرآن کو اس رسول نے خود گڑھ لیا ہے؟ اس سے کہو اچھا، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے دعوے کے ثبوت میں سارا قرآن نہیں، صرف
इसकी एक सूरत ही की मानद बनाकर दिखाओ और इस मकसद के लिए अल्लाह को छोड़कर जिसको चाहो अपनी मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। कोई मखलूक खुद अपने लिए तजाहम, टकराव और फसाद से पाक कवानीन नहीं बना सकती। साबका आयात में था कि तुम देखोगे कि ये खारजी कायनात का सिलसिला किस तबई कवानीन के तहत नज्मो जब्त के साथ ठीक ठीक चल रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ खुदा के कानून की कार फरमाई है, इसलिए हर शय एक लगे बंधे कानून के ताबे जिंदगी बसर कर रही है। दूसरी चीज ये कही थी कि कायनात में फसाद इसलिए नहीं है कि इसको चलाने के लिए कानून बनाने वाला एक ही है। अगर एक से ज्यादा अथॉरिटीज होती तो तजाहम और टकराव फसाद होता। तीसरी चीज ये कही थी कि इंसानों की जिंदगी भी तो इसी कायनात का एक हिस्सा है, लिहाजा इस हिस्सा में यह इस्तिस्ना क्यों हो कि उनकी जिंदगी किसी कानून के ताबे ही न चले। जिस तरह कायनात के कवानीन खुदा के बनाए हुए हैं, इसी तरह इंसानों को भी खुदा ही के अता किए हुए कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। अगर इंसान अपने ही खुद साख्ता कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो उसका नतीजा फसाद के सिवा कुछ नहीं निकल सकता। अपनी मखलूक में से किसी को खुदा ने यह इख्तियार नहीं दिया कि वो अपने लिए खुद साख्ता कानून साजी करे, क्योंकि कानून देना खुदा का फरीजा है। इसलिए उसने उनकी जिंदगी के लिए भी कवानीन तजवीज कर दिए जो अब कुरान करीम के अंदर महफूज हैं। तो कुरान इन कवानीन का मजमुआ है जिन्हें खालिक कायनात ने इंसानों की रहनुमाई के लिए वजह किया है। अपने लिए कानून सिर्फ खुदा ही बना सकता है, इसके सिवा और कोई अपने लिए कानून नहीं बना सकता। खुदा का चैलेंज है कि हमारे जैसे कवानीन जिससे फसाद न उठे कोई नहीं बना सकता। कायनात और इंसानों के लिए कानून बनाने वाला बालातर हस्ती होना चाहिए। कुरान कहता है अम याकूलून अफ्तरा हो, सूरह 10 आयत नंबर 38। ए रसूल, ये कहते हैं कि नहीं, ये तेरे अपने वज़ा करदा कवानीन हैं और तूने यूं ही एक अफ्तरा किया है। माअज़ल्लाह, झूठ बोला है कि ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, खुदा के अता किए हुए हैं। गोया मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि इंसानों के लिए इंसान कवानीन बना सकता है। कहा कुल फातू बेसूरतिम मिस्लिही वदऊ मिन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, सूरह 10 आयत नंबर 38। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो पूरा ज़ाब्ता कवानीन तो एक तरफ रहा, इसकी कोई एक सूरत की मिसल बना के दिखाओ। ये चैलेंज सिर्फ तुम्हें ही नहीं है बल्कि क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए है। यह बात कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर आई है। एक जगह तो सिर्फ 10 आयतें बनाने का चैलेंज दिया और कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुरान करीम की बुनियादी खुसूसियात ऊपर सूरह 10 आयत 37 में गुजर चुकी हैं। आयत नंबर 39। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यअतिहिम तअवीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। बल्कि ये लोग वही को जुटला इसलिए रहे हैं कि नबी को वही मिलने वाली कैफियत उनके इल्म के इहाता में नहीं आई, और इसलिए भी जुटला रहे हैं कि वही पर मबनी निज़ाम के ठोस और महसूस नताइज उनके सामने उभर कर अभी नहीं आए। बिल्कुल इसी तरह उन लोगों ने भी जुटलाया जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। तो तारीख से पूछ लो कि जालिमों का क्या अंजाम हुआ। तावीलहू के लुग़वी मानी है अंजाम और माल। एक और मकाम पे है हल यंजुरूना इल्ला तावीलहू, सूरह 7 आयत 53। क्या ये बस नतीजे अंजाम का इंतजार कर रहे हैं? इंसान अपने दौर की इल्मी सतह पर ही कुरान को समझ सकता है, इसलिए किसी दौर का फहम कुरान हरफ आखिर नहीं। ये बात यकीनी है कि इंसानी इल्म जमाने के आगे बढ़ने पर बुलंद से बुलंदतर और वसी से वसीतर होता चला जा रहा है। एक दौर का इंसान अपने दौर के इंसानी इल्म की सतह तक ही कुरान को समझ सकता है। लिहाजा कुरान फहमी के लिए ये जरूरी है कि इंसान अपने दौर तक के इल्म से आगाह हो। मुखालिफिन तकजीब इसलिए करते हैं कि उनका इल्म वही का इहाता नहीं कर पाता। याद रहे कि कुरान के अंदर एक तो हिदायत है, यानी जिंदगी बसर करने के लिए आम रहनुमाई है। ये बड़ी आसान है, वो आसानी से समझ में आ भी जाती है। दूसरी चीज कुरान के हकायक हैं। इन हकायक का दरअसल मकसद हदायत ही है। जो कुछ कुरान ने हकायक के तौर पर हदायत के लिए दिया है,
اس کے لیے وہ دلائل، ثبوت اور شہادات پیش کرتا ہے۔ جس قدر انسانی علم بلند ہوتا چلا جائے گا، ان حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے اور یہ حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ چیز خود قرآن نے بتائی ہے کہ یہ قرآن حقیقت ثابتہ کس طرح سے بن کر تمہارے سامنے آئے گا۔ کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ یہ عالم انفس و آفاق، یہ باہر کی خارجی دنیا اور انسان کی اپنی داخلی دنیا، یعنی آبجیکٹو اور سبجیکٹو کائناتیں، ان میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے۔ جس قدر ان کے اندر چھپی ہوئی نشانیاں انسانوں کے سامنے آتی چلی جائیں گی، اسی قدر قرآن کی حقیقتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ جب کوئی حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آئے گی تو انسان دیکھے گا کہ یہ تو وہی حقیقت ہے جو قرآن نے پہلے سے بیان کی ہوئی ہے، یعنی یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ واقعی قرآن الحق ہے۔ انسان علم کے ذریعے، انکشافات کے ذریعے، ایجادات کے ذریعے، فکر کے ذریعے یہ پردے اٹھاتا چلا جائے گا۔ جب بھی کوئی شے کائنات کی ایک حقیقت بن کر سامنے آئے گی، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، اور سابقہ 1400 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جہاں تک اس سے ہدایت لینے کا تعلق ہے تو کہا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ہدایت کے لیے قرآن کو بڑا ہی آسان بنا دیا ہے۔ البتہ اگر آپ اس ہدایت کی گناہ اور حقیقت کی طرف جانا چاہیں، علمی دلائل اور بصائر کی روح سے اسے سمجھنا چاہیں، اور کہ وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، تو پھر اپنی علمی سطح کو بلند کرنا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں انسان کی علمی سطح صرف وہاں تک ہی جا سکتی ہے جس سطح تک انسانی علم اس دور میں پہنچا ہوا ہے۔ انسانی علم کی تو یہ کیفیت ہے کہ ہر دور میں ایک ردہ اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور یوں انسانی علم کی دیوار بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دور کے انسانی علم کی روشنی میں قرآن کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی ایک دور میں قرآن کے سارے حقائق بے نقاب نہیں ہو جائیں گے۔ علم انسانی جوں جوں بڑھتا چلا جائے گا، توں حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہو گئی کہ جتنا قرآن کو سمجھا جانا تھا وہ ہمارے اسلاف نے سمجھ کر ہمیں بتا دیا ہے۔ کسی دور کا قرآنی علم حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اسلاف پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، وہ تو ایک طرف رہا۔ اب تو علمی انکشافات اتنی برق رفتاری سے ہو رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم ایک دور کے فہم قرآن کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے سمجھنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، آیت میں خطاب غور و فکر سے کام لینے والے مخالفین سے ہے۔ کہا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سورہ 10 آیت نمبر 39۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک بشر کو کس طرح وحی ملتی ہے، اور واقعی غیر اجنبی وحی کے ملنے کی کیفیت کا احاطہ کر بھی نہیں سکتا۔ وحی کی تعلیم کو غور و فکر سے سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غور و فکر سے وہ کام نہیں لے رہے تھے۔ تو پہلا طریقہ تو غور و فکر سے کام لے کر قرآن کو سمجھنے کا ہے۔ انسانی علم اپنے زمانے میں جس سطح پہ پہنچ گیا ہے، اس سطح پر انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، سورہ 10 آیت نمبر 39۔ چلو ان میں اتنی عقل و بصیرت نہ بھی تھی تو کچھ انتظار ہی کر لیتے، جھٹ سے انکار کر کے اس پر پختہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غور و فکر کرنے والے جب نظام خداوندی قائم کرتے تو نظام کے ٹھوس اور محسوس نتائج دیکھ کر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے محسوس نتائج کا انتظار تک نہ کیا۔ قرآن محض نظری باتیں نہیں بیان کرتا، وہ ایک نظام دیتا ہے، ایک پروگرام دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ قرآن کے دعوی کو پرکھنے کا تو یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ معاشرے کو اس کے قوانین کے مطابق متشکل کر لو، یعنی علمی اعتبار سے علمی سطح کے اوپر نہ بھی سمجھو، یا یہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کے قوانین پر عمل کر کے دیکھ لو۔ تم دیکھ لو گے کہ جو دعوی، جو نتائج قرآن نے بتائے ہیں وہ تمہارے عمل سے برآمد ہوں گے۔ اسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو عمل میں لاؤ، نتائج تمہیں خود بتا دیں گے کہ جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تکذیب کرنے والوں کا جرم یہ تھا
کہ نہ تو وہ خود عمل کرتے تھے اور نہ ہی مکہ میں مسلمانوں کو اس آسمانی فارمولہ پر عمل کرنے دیتے تھے کہ چلو دیکھیں مسلمانوں کو عمل کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کسی دعوے کی صداقت کو پرکھنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو دوسرے کو عمل کرنے دو یا خود عمل کر کے دیکھ لو۔ دوسرے مقام پہ ہے کل یا قوم اعملوا علی مکاناتکم انی اعمل، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرو اور اپنے عمل کے نتائج دیکھ لو، مجھے میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو اور میرے عمل کے نتائج کو دیکھ لو۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنے کا تیسرا طریقہ ہے کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سورہ 10 آیت 39۔ تم سے پہلے بھی تو قومیں گزری ہیں جن کے کھنڈرات سے دن رات تم گزرتے رہتے ہو، ان کی کہانیاں بھی روز بیان کرتے رہتے ہو۔ ان قوموں کی تاریخ کو ہی پڑھ کے دیکھ لو کہ جس قوم نے یہ روش اختیار کی جو تم اختیار کیے ہوئے ہو تو اس کا انجام کیا ہوا۔ یہاں فانظر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات پہ ان کی داستانیں لکھی ہوئی تمہیں ملیں گی۔ یہ 3 طریقے ہیں قرآن کو سمجھنے کے۔ نمبر 1، اس کے حقائق و تعلیم کو نظری طور پر سمجھو۔ انسان انہیں اپنے دور کی علمی سطح پر ہی سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ نظری طور پر سمجھ چکے ہیں ان کو عمل کرنے دو، جب ان کے اعمال کے مثبت نتائج نکلیں گے تو ان کو دیکھ کر ایمان لے آؤ۔ اور نمبر 3، اگر ان دونوں طریقوں پر نہیں آتے تو تباہ شدہ اقوام کے انجام کو دیکھو کہ وہ کس طرح تباہ ہوئیں۔ جو شخص قرآن کریم کے بتائے ہوئے 3 طریقوں کو پیش نگاہ نہیں رکھتا وہ ضرور قرآن کی تکذیب کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق وہ کرے گا جو ان تینوں طریقوں کو سامنے رکھے گا۔ آیت نمبر 40۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور وہ بھی ہیں جن کا منشا ہی فساد برپا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے روش نہ بدلی تو یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن کا انداز بیان جبر پر مبنی نہیں ہوتا۔ جب قرآن یہ کہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے تو خدا اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں گزرنے والے خیالات و رجحانات کی بنا پر ایسا کہتا ہے۔ ایسا کہنے کے بعد خدا انکار کر دینے کا ان کا اختیار و ارادہ سلب نہیں کر لیتا۔ وہ ڈکٹیٹر کی طرح بات نہیں کرتا کہ اب جب کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے تو اب ان کے اندر انکار کی صلاحیت ہم نے سلب کر لی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ انسان اپنے اختیار و ارادہ کے سبب ایمان بھی لا سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے۔ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان لے آئیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ سب ایمان لے آئیں۔ اس بات کا امکان پھر بھی رہتا ہے کہ ان میں سے بعض ایمان نہ بھی لائیں، کیونکہ اختیار و ارادہ تو ان کا برقرار ہے، سلب نہیں کیا گیا۔ تو انسان کے اختیار و ارادہ کے سبب کچھ بھی ممکن ہے۔ اور جب قرآن یہ کہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو خدا ان لوگوں کے دلوں میں اس وقت گزرنے والے خیالات کی بنا پر ایسا کہتا ہے۔ ایسا کہنے کے بعد خدا ان کا اختیار و ارادہ سلب نہیں کر لیتا۔ وہ ڈکٹیٹر کی طرح یہ بات نہیں کرتا کہ اب جب کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم نے ان کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ سب ایمان نہ لائیں۔ اس بات کا امکان پھر بھی رہتا ہے کہ ان میں سے بعض ایمان لے آئیں، کیونکہ اختیار و ارادہ تو ان کا برقرار ہے، کسی وقت کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر تسلیم کیا جائے کہ خدا صاحب اختیار و ارادہ مخلوق کے بارے میں وہ تک بھی جانتا ہے جو اس کے ابھی خیالات میں بھی نہیں آیا، تو نمبر 1، صاحب اختیار و ارادہ ہستی اگر علم الہی سے مختلف کرے تو پھر علم الہی کا کیا بنے گا؟ نمبر 2، اگر صاحب اختیار و ارادہ مخلوق علم الہی کے مطابق ہی عمل کرنے پر مجبور ہے تو پھر انسان کا اختیار و ارادہ کہاں گیا؟ انسان کا اختیار و ارادہ خدا ایک لمحہ کے لیے بھی سلب نہیں کرتا۔ ذرائع رشد و ہدایت، انبیاء، کتب اور فرشتوں پر ایمان، اور ان ذرائع کا سرچشمہ یعنی خدا پر ایمان، اور قانون مکافات یعنی ایمان بالآخرت اس وقت تک بامقصد نہیں رہتے جب تک انسان کا اختیار و ارادہ برقرار نہ رہے۔
منفی و مثبت فیصلے کی صلاحیت انسان میں ہر وقت برقرار رہتی ہے، تو پھر کیا ایسا نہیں کہ صاحب اختیار انسان کے دل میں جو خیالات ابھی وجود پذیر نہیں ہوئے یا انسان نے وجود پذیر امکانات میں سے جو کچھ انتخاب کرنا ہے اس کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہے، تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ برقرار رہے اور وہ علم خداوندی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ انسان کے دل میں مختلف امکانات جو بھی ہوتے ہیں ان میں سے وہ کسی ایک کو اپنی مرضی سے منتخب کرے گا۔ انسان کے پاس ممکنات میں سے انتخاب کرنے کی آزادی نہ رہے تو وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ویسے بھی خدا نے یہی کہا ہے کہ ہم ہر شے سے واقف ہیں، یہاں تک کہ دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی، لہٰذا خدا ہر شے سے ضرور واقف ہے، لیکن جس شے سے وہ واقف ہے اس کو شے کے زمرے میں آنا چاہیے۔ دلوں میں گزرنے والے خیالات شے کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے خدا ان سے واقف ہے، لیکن جو خیالات ابھی ذہن انسانی میں نہیں آئے یا مختلف امکانات میں سے کسی ایک کا انتخاب اگر ابھی عمل میں نہیں آیا ہے تو ذہن میں غیر موجود خیالات اور امکانات میں سے جس کا انتخاب ابھی عمل میں نہیں آیا یہ دونوں شے کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے خیالات جو ابھی دلوں میں نہیں گزرے یا وہ انتخاب جو ابھی عمل میں نہیں آیا ان کو خدا نے اپنے علم میں جان بوجھ کر نہیں رکھا تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کے غیر موجود خیالات اور امکانات میں سے غیر فیصلہ کن انتخاب کا علم بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن پھر انسان کا اختیار و ارادہ سامنے آ کھڑا ہوتا۔ خدا نے خود اپنے ہی اختیار سے انسان کے غیر موجود خیالات اور غیر منتخب امکانات سے متعلق علم کے بارے میں اپنے علم کو محدود کر لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔